سلام پاکستان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان رمضان اسپیشل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کے اہتمام پر کہ رمضان میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے ہماری اپنی لائف ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج بھی موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس مہینے سے ہم اپنی شروعات دوبارہ سے کر سکتے ہیں، جہاں پر غلطیاں ہم کر چکے ہیں وہاں پہ معافی کر کے ہم اپنی ایک نئی لائف دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم ابھی ایوب بھائی بات کر رہے تھے جس پہ تراویح تک بات آ گئی تھی، اور تراویح میں قرآن پڑھنے کی بات آ گئی تھی۔ قرآن پڑھنے سے یہ ہے کہ معاملات بہت سارے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک کالر تھے، ان کا سوال بھی تھا۔ سوال میں نے لے لیا، ابھی میں ان کا سوال کا جواب ایڈریس کروں گا۔ جو کالر تھے میں ان سے کہوں گا کہ آپ ذرا وہاں ٹیلی ویژن دیکھتے رہے، میں آپ کو جواب بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جواب بیچ میں ابھی بتاؤں گا، میں ابھی اس کا جواب بیچ میں جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے کہ ہم نے قرآن مجید ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا رمضان کے مہینے میں، یہ میں نے اس کی ڈیٹیل کافی بتا دی۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو، شہیدہ گواہ ہو اس مہینے کا، فلیصم بس چاہیے وہ روزہ رکھے۔ اب دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں رکھوایا؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے۔ پورے سال اگر ہم بہت چیزوں میں بزی بھی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور مجھے اپنے کردار کو درست کرنا ہے، کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلیصم بس چاہیے وہ روزہ رکھے۔ یعنی ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، کیونکہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہم مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ روزہ رکھیں۔ اب دیکھیں یہ بات ایک اور آیت سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک مہینے کے روزے، اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 183 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے لکھے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہدایت بھی آ گیا اور تقوی بھی آ گیا دونوں چیزیں۔ اب دیکھیں ایک آیت میں اور آپ کو بتاؤں گا جو کہ آج تک شاید لوگوں کی نظر سے نارملی ڈسکشن میں مجھے کبھی آج تک میں نے دیکھا کہ نظر آئی ہے، اچھا، جس کا تعلق ہے 2 مہینوں کے روزوں سے۔ اچھا، 2 مہینے کے روزے، یعنی یہ دیکھیں یہ 1 مہینے کے روزے ہیں اور وہاں 2 مہینوں کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ ہدایت سے ہے، تقوی سے ہے، اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 92۔ اس میں 2 مہینوں کے روزوں کا ذکر ہے، اور دیکھیے آج کے جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ روزے ان لوگوں نے رکھنے ہیں جو لوگ اسلام کے نام کے اوپر کسی کو قتل کر دیں یا وہ خود کو حملہ کریں، فرض کیا، اور ہم 50 لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور اس میں ایک آدمی آگے خود کو حملہ کرے، اور اس میں فرض کیا کہ وہ لوگ جن کو اس نے ٹارگٹ بنانا تھا، اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کسی اس میں نہیں ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان والے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور کسی فرقے اور کسی لسانیت میں نہیں ہیں، اور وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس مومن جو وہ شخص سمجھ رہا ہے، جس کی برین واشنگ کی گئی ہے کہ تم جا کے خود کو حملہ کر دو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو اس نے اگر فرض کیا 50 آدمیوں کو قتل کیا، اور اس 50 آدمی کے اندر فار ایگزامپل 20 آدمی ایسے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بھی غلطی سے قتل ہو گئے۔ ابھی تو میں اس کے ایکٹ کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی میں اس کو وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیا 20 آدمی ایسے اس میں قتل ہوئے، تو قرآن مجید کی اس آیت کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء 4 آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے سوائے خطا سے، غلطی سے قتل ہو سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں۔ اب دیکھیں خطا سے جو قتل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کر دیا غلطی سے کسی مومن کو، اب دیکھیں اس کی سزا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے غلطی سے قتل کر دیا کسی مومن کو، یہ بات میں نے جو پوری پہلے ایکسپلین کی، فرض کیا 50 آدمی سے 20 آدمی مارے گئے اور جو کہ غلطی سے ہوئے ہیں فار ایگزامپل، اور اس کے ذہن میں کہ میں نے اپنے دشمن کو مار دیا، مطلب سوچے سمجھے وہ پلان نہیں تھا لیکن اچانک سے بیچ میں ہو گیا، وہ بندے بھی مر گئے جو کہ اس کے سوچے سمجھے پلان میں نہیں ہے فار ایگزامپل۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ایک مومنہ کو آزاد کرے یا دیت دے، یعنی دیت کہتے ہیں بلڈ منی دے،
یا فدیہ دے، اور اگر وہ شخص جو مرا ہے مومن، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عُدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مومن مر گیا اور وہ تمہارا دشمن ہے، وہ ہوا مومن، اگر وہ دشمن قوم میں تھا اور وہ لیکن مومن تھا اور غلطی سے قتل ہو گیا، یعنی اگر میں نے کسی کو جا کے بلاسٹ کیا اور وہاں پر دشمن تھا، فرض کیا میں انڈیا میں گیا، انڈیا میں بلاسٹ کر دیا اور وہاں پہ ایک مومن بھی تھا جو قتل ہو گیا، ایک مومن تھا تو وہ بھی قتل ہو گیا، سنیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی ایک عورت کو، ایک مومنہ عورت کو آزاد کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور کسی ایسی مطلب قوم کے ساتھ وہ قتل ہوا جس کے ساتھ آپ کا کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کا بھی اگر کوئی مومن غلطی سے قتل ہو گیا تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن لم یجد فصیام، پس اگر وہ نہ پائے، یعنی اس کے پاس پیسے نہ ہو، بلڈ منی نہ ہو، یا وہ دیت نہیں دے سکتا ہو، یا فدیہ نہ دے سکتا ہو، یا ایک مومنہ عورت کو آزاد نہیں کرا سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لم یجد، پس جو نہیں پائے گا یعنی نہیں کر سکتا، فصیام شہرین، 2 مہینوں کے روزے ہیں اس شخص کے اوپر، یعنی ایک قتل کے اوپر 2 مہینے کے روزے۔ میں ان تمام لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں جو کہ اسلام کے نام پر قتل کر رہے ہیں، ان کے جو بھی کانسیپٹ ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن میری ان سے یہ التجا ہے کہ جب وہ کسی کو برین واش کریں اور ان کو بھیجیں ان کو مارنے کے لیے، تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان میں جو لوگ یعنی جو ختم تم سے قتل ہوں گے ان کے تمہیں ایک ایک کے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بھیج رہے ہیں اگر وہ برین واشنگ میں یہ بات بھی شامل کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے قتل بھی کرے۔ اور دوسرا ہے کہ اکثر تو یہ برین واشنگ کسی اور ہی مقصد کے تحت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مسز مسعود، معذرت کے ساتھ نے تھوڑا سا انتظار کیا، پر بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال؟ اب ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے۔ سوال یہ میرے سے اگر روزہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے۔ اگر انسان روزہ نہ رکھ سکے، ایوب صاحب سے سوال ہے کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ اچھا جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلے تھینک یو سو مچ فار کالنگ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرا سوال بھی، یہ دونوں سیم سوال، دونوں کا میں جواب دوں گا۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ ابھی آپ سنتے رہے گا، کنٹینیو، آپ نے بہت شکریہ، یہی بات آگے جا کے کنٹینیو بھی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مسز مسعود، آپ نے سوال کیا اور میں آپ کا جواب ابھی دوں گا، آپ ذرا پلیز دیکھیے۔ جی جی اب اس میں جو میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اسٹیبلش کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لم یجد فصیام، بس جو وہ نہیں پائے گا وہ روزے رکھے گا شہرین، شہر کہتے ہیں 1 مہینہ، شہرین کہتے ہیں 2 مہینے کو، متتابعین، لگاتار 60 ڈیز کے اس شخص کو روزے رکھنے ہیں۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں تمام مذہبی لوگوں سے کہ جو خودکش حملے آج کر رہے ہیں پاکستان میں، خودکش حملے ہو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، نمبر 2 بتا کسی بھی طرح سے، سوری نمبر 2 میں بتاتا ہوں، یہ خودکش حملہ۔ نمبر 2 جو ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ جو کلنگ ہو رہی ہیں، تباہی ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور یہ لاسانی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، یہ سیاسی قتل جو ہو رہے ہیں، اس فائرنگ کے اندر جو مطلب لوگ قتل ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو لوگ ایمان والے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ ان کو قتل کرے چلے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، اگر وہ زندہ ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبۃ من اللہ، اچھا جی اللہ کی طرف سے یہ توبہ ہے۔ سوری میں بیچ میں کٹ کروں گی، بریک کا ٹائم آ گیا، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔